بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مومن کے لیے سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک اہم ثبوت یہ ہے کہ ایک مومن، ایک مسلمان اللہ کے آخری اور پیارے پیغمبر کا اتباع کرے، آپ کی پیروی کرے۔ اتباع عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں کسی کے پیچھے چلنا، اس کے نقش قدم پر چلنا۔ اگر آپ لغت دیکھیں گے تو اتباع کا روٹ ورڈ یا مادہ 3 حروف ہیں، تا، با، عین، اور اس مادے کے تحت آپ کو ایک لفظ نظر آئے گا، تبیعن۔ عربی زبان میں تبیعن کے معنی ہیں گائے کا چھوٹا بچہ۔ اگر آپ نے کبھی مشاہدہ کیا ہو، گائے کا چھوٹا بچہ ہمیشہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے۔ اگر ماں تیز چلے گی یہ بھی تیز چلے گا، اگر ماں آہستہ چلے گی یہ بھی آہستہ چلے گا، اگر ماں دائیں طرف مڑے گی تو یہ بھی دائیں طرف مڑے گا، اگر اس کی ماں بائیں طرف مڑے گی یہ بھی بائیں طرف مڑے گا، اگر ماں بیٹھ جائے تو یہ بچہ بھی بیٹھ جائے گا۔ اللہ اکبر! اس سے معلوم ہوا ایک مومن وہ ہے جو اللہ کے پیارے پیغمبر کا اتباع کرے، آپ کے نقش قدم پر چلے، آپ کے پیچھے چلے اور آپ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو۔ یہ اللہ کی محبت کا ایک اہم ثبوت ہے۔ آج میں آپ کے سامنے صحابیات رضی اللہ عنہن کی 4 مثالیں، عظیم مثالیں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ وہ خواتین کس طرح اللہ کے پیارے پیغمبر کی پیروی کرتی تھیں، آپ کا اتباع کرتی تھیں۔ پہلی مثال سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی مثال ہے۔ آپ اللہ کے پیارے پیغمبر کی اہلیہ ہیں اور ام المومنین ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کے والد کا نام کیا ہے؟ ان کے والد کا نام ہے ابو سفیان رضی اللہ عنہ۔ یہ صحابی رسول بھی ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر کے سسر بھی ہیں، لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض مسلمان اس عظیم صحابی کو، جو کہ اللہ کے نبی کا سسر ہے، برا بلا بھی کہتے ہیں اور گندی زبان استعمال کرتے ہیں، حالانکہ سسر والد کے مقام پر ہوتا ہے۔ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے بھائی ہیں، اس حوالے سے وہ مومنوں کے ماموں ہیں۔ اسی وجہ سے کافی محدثین نے انہیں خال المومنین بھی قرار دیا ہے۔ یہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر سے حدیث سنی کہ آپ نے فرمایا، من صلی 12 رکعۃ فی یوم و لیلۃ بنی لہ بہن بیت فی الجنہ۔ صحیح مسلم کی حدیث 728 نمبر۔ آپ نے فرمایا، جس آدمی نے دن اور رات کے اندر 12 رکعت نماز ادا کی، اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ 12 رکعت کون سی ہیں؟ فجر کی فرض نماز سے پہلے کی 2 رکعت سنت، ظہر فرض نماز جو ہے اس سے پہلے کی 4 رکعتیں سنت، فرض کے بعد 2 رکعت سنت، مغرب کی فرض نماز کے بعد کی 2 رکعت سنت، اور عشاء کی جو فرض نماز ہے اس کے بعد کی 2 رکعت سنت، ٹوٹل یہ 12 بنتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جس نے 12 رکعت نماز ادا کی دن اور رات کے اندر، اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جب سے میں نے یہ حدیث اللہ کے نبی سے سنی، میں نے یہ 12 رکعت کبھی ترک نہیں کی۔ ان سے حدیث لینے والے جو ہیں انبسا جو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب سے یہ حدیث سنی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے، میں نے کبھی یہ 12 رکعت ترک نہیں کی۔ ان سے روایت لینے والے ہیں عمرو بن اوس، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب سے اپنے شیخ سے یہ حدیث سنی ہے، میں نے کبھی 12 رکعت کو ترک نہیں کیا۔ اور عمرو بن اوس سے
حدیث جو لینے والے ہیں ان کے شاگرد، ان کا نام ہے نعمان بن سالم، وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ حدیث اپنے شیخ سے سنی ہے میں نے کبھی 12 رکعت نماز یہ ترک نہیں کی۔ اللہ اکبر! حدیث کے 4 راوی حدیث بیان کرتے ہیں اور 12 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، اور سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا جو ام المومنین ہیں، خاتون ہیں، وہ زندگی بھر یہ 12 رکعت نماز ادا کرتی رہیں، اس وجہ سے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان ہے۔ یہ پہلی مثال۔ اور دوسری مثال وہ بھی عظیم مثال ہے، سیدنا جلیبیب رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، مسند ابی اعلیٰ کے الفاظ ہیں کہ وہ خوبصورت نہ تھے، وفی وجہی دمامۃ، خوبصورت نہ تھے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ایک انصاری کی بیٹی کا رشتہ طے کیا، آپ نے فرمایا تم ان کے پاس جاؤ، اور انصاری سے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح جلیبیب رضی اللہ عنہ سے کر دیں۔ والد نے کہا، لڑکی کے والد نے، کہ پہلے میں اپنی بیوی سے مشورہ کروں گا۔ جب بیوی نے یہ سنا کہ جلیبیب رضی اللہ عنہ کو بیٹی ہم نکاح میں دیں گے، تو اس نے کہا، اللہ اکبر! کیا الفاظ کہے، مسند احمد کے الفاظ ہیں، اما وجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا جلیبیبا، کہ اللہ کے نبی کو جلیبیب کے علاوہ کوئی اور آدمی نہیں ملا۔ اللہ اکبر! یہ لڑکی نوجوان پردے کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، ساری باتیں سن رہی ہے، وہاں سے پکار کر کہتی ہے، تردون علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہ، اے ابا جان، امی جان، کیا آپ اللہ کے نبی کی بات کو ٹھکراتے ہیں، فرمان کو ٹھکراتے ہیں؟ ادفعونی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإنہ لن یضیعنی، مجھے اللہ کے نبی کے حوالے کر دو، مجھے یقین ہے میرا پیغمبر کبھی مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر! یہ ہے اتباع رسول، عظیم مثال خاتون کی۔ ہر عورت چاہتی ہے کہ میرا شوہر خوبصورت بھی ہو، لیکن یہاں جب اللہ کے نبی کا فرمان پہنچا تو یہ نوجوان لڑکی اس فرمان کے آگے جھک گئی۔ یہ دوسری عظیم مثال۔ اور تیسری عظیم مثال سیدہ ام دردہ رضی اللہ عنہا، یہ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی اہلیہ ہیں۔ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ انتقال کر گئے، ان کے بعد انتقال کے بعد سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن ام دردہ رضی اللہ عنہا نے انکار کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے المرأۃ لآخر ازواجہا، کہ جنت کے اندر عورت اس شوہر کی بیوی ہوگی جس کے ساتھ دنیا میں سب سے آخر میں نکاح کیا۔ یعنی اگر کسی عورت نے دنیا میں 2 شادیاں کی، اب عورت بھی جنتی ہے، دونوں خاوند بھی جنتی ہیں، تو جنت میں کس کی بیوی بنے گی؟ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ دنیا کے اندر جس سے سب سے آخر میں شادی کی اس کی بیوی ہوگی جنت کے اندر۔ ام دردہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وَلَسْتُ أُرِيدُ بِأَبِي دَرْدَا بَدَلًا، میں ابو دردہ کے بدلے میں کسی اور کو پسند نہیں کرتی، اور شادی سے انکار کر دیا۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث پر ایمان بھی ہے اور حدیث کی پیروی بھی۔ اللہ اکبر! اس کے بعد ایک اور عظیم مثال، یہ حدیث مسند احمد کے اندر موجود ہے کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ایک عورت سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے جس عورت سے آپ شادی کرنا چاہ رہے ہیں اسے ایک نظر دیکھ لیں۔ یہ جاتے ہیں ان کے گھر پر، ان کے والدین سے کہتے ہیں کہ میں آپ کی بیٹی کو دیکھنا چاہتا ہوں اس وجہ سے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے شاید اس کو پسند نہیں کیا، ماں اور والد نے، لیکن وہ نوجوان لڑکی پردے کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی۔ مسند احمد حدیث نمبر 18137۔ جب اس نے یہ بات محسوس کی اپنے والدین کی تو وہاں سے کہا، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو خطاب کر کے، ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرک ان تنظر فانظر والا فانی انشدک، اگر آپ کو اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے تو آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر اللہ کے نبی نے آپ کو حکم نہیں دیا تو میں آپ کو قسم دیتی ہوں، یعنی مجھے دیکھنے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے۔ اندازہ لگا لیں صحابیات کی عظیم مثالیں کس طرح اللہ کے پیارے پیغمبر کا اتباع کیا کرتی تھی۔
اور آج ہمارے مسلمان بھائی، ان کے سامنے اللہ کے پیارے پیغمبر کی احادیث آتی ہیں، لیکن بعض اوقات بہانے بنا کر، بعض اوقات تقلید کی وجہ سے حدیث پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور یہ صحابیات کی مثال ہماری تمام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے عظیم مثالیں ہیں کہ اسی میں نجات ہے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں دنیا کی کامیابی ہے، آخرت کی کامیابی ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا اتباع کیا جائے، آپ کی حدیث مل جائے تو مومن کو چاہیے اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائے اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے پیغمبر کے اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔